حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، 39 مسلمان ہوئے تھے۔ صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اب تو وہ گھر وہاں نہیں ہے، مگر کبھی کبھی صفا مروہ سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو تازہ کیا کرو۔ سوچو ہمارے صحابہ کی کیسی قربانی تھی۔ آج اس مسجد میں مائک لگا کر کھلے عام آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو مار پڑتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا ستایا جاتا تھا۔ کعبہ سامنے تھا، کبھی سوچو صفا کی پہاڑی اور کعبے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، بہت تھوڑا سا، کیونکہ کفار مارتے تھے، اتنا خوف، اتنا ظلم تھا۔ 39 مسلمان ہیں اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت عمر نے تلوار لی اور تلوار لے کر کہیں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے راستے میں روکا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا اے عمر کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ بڑے جلال والے تھے، بڑا انداز تھا حضرت عمر کا۔ کہا لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے روک رہے ہو، تم بھی ایمان لے آئے ہو لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایمان لے آیا ہوں، مگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر بات بتاؤں، غصہ بعد میں ہونا، اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے۔ جیسے ہی گھر میں گئے تو گھر کے باہر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، چھپ چھپ کے سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ جیسے حضرت عمر کے آنے کی اطلاع ملی تو حضرت خباب پیچھے چھپ گئے اور اندر گئے تو جاتی حضرت عمر نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب غصہ کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہم ایمان لے آئے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اللہ ایک ہے میں کہتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا، مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ کمال کا ایمان ہے کہ میرے غصے کے باوجود یہ چینج نہیں ہو رہے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تک بتاؤ تو تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو بہن بھی کیسی بہن ہے کہ تم اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھ سکتے، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا۔ میرے رب کے کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اب تلاوت قرآن ہوتی ہے، آئے ہائے، قرآن کا ایک ایک لفظ نور بن کر حضرت عمر کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہ مجھے اپنے نبی پاک کے پاس جانا ہے۔ بہن خوش ہوئی، بہنوئی خوش ہوئے، آپ کو لے کر آئے نبی پاک کے پاس۔ تو حضرت عمر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر صحابہ موجود ہیں۔ کسی نے دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ تو صحابہ نے کہا حضرت عمر آئے۔ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اندر جتنے صحابہ تھے سب گھبرا گئے کہ عمر آئے حملہ کرنے۔ تو حضرت حمزہ شیر خدا، حضرت حمزہ کی کیا شان ہے، نبی پاک کے مبارک چچا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا عمر کو آنے دو، اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر ہوگا۔ آپ بھی شیر خدا تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت عمر سامنے ہے، نبی پاک نے گریبان کے قریب پکڑ لیا کہ عمر کب تک لڑتے رہو گے، کب ایمان لاؤ گے؟ کہ جب تک رب تمہاری مذمت میں قرآن کی آیت نازل نہیں کرے گا جب تک لڑو گے مجھ سے؟ روایت کا خلاصہ ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا پھر نبی پاک نے دعا کی، اللہ یہ عمر ہے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ زبان مصطفیٰ سے دعا نکلنی ہے اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر ایمان لائے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی، سب نے مل کر نعرہ تکبیر ایسا لگایا کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے۔ اس نعرے کی یاد میں ہم بھی نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آئے ہائے ہائے کیا منظر تھا۔ جب پڑھو نا اس واقعے کو کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا، آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، آپ 40ویں ہیں، 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ اور سنو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت خباب پتہ ہے کیا کہتے ہیں، تھوڑے دن پہلے ہی نبی پاک نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔
نبی پاک نے دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو مانگا تھا. عمر بن ہشام پتہ ہے کون ہے؟ ابو جہل. اور عمر بن خطاب یہ ہے. اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے اللہ ایک دے دے اور اس سے اسلام کو عزت مل جائے. ذرا سوچو حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے. میں اور آپ ایمان لائے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے, مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. کئی بار سنا ہوگا وہ شعر, اب آؤ اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا. نبی پاک بڑے غمزدہ تھے, ان بدبختوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اور آقا نے دعا کی تھی اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے. جب آپ ایمان لائے تو نبی پاک کے دل کو کیسی ٹھنڈک ہوئی. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا.